سب سے پہلے جو الیکشن آپ کی جماعت کرانے جا رہی ہے جنرل الیکشن سے 2 دن پہلے 5 تاریخ کو، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک رجسٹرڈ پارٹی ہیں. ہماری پارٹی ڈیزالو نہیں ہوئی اور ہم نامنیز ہیں اپنی پارٹی کے. تو نیچرلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہمیں ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا اور اس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا. لیکن ہم تو ظاہر پارٹی تو ہیں، ہم نے الیکشن کرانا ہے. اس کے لیے ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں تاکہ ہم جب جیت کے آئیں تو ہم اپنی پارٹی کو جوائن کریں، تاکہ کسی قسم کا وہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے اس پہ بھی کوئی ابہام باقی نہ رہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم لیگل یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے کہہ رہے کہ جو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جی پارٹی کیونکہ آزاد جیت کے آئے گی تو اس کو جو ریزرو سیٹیں وہ نہیں مل پائیں گی. اب آپ کہہ رہے ہیں پارٹی 5 تاریخ کو الیکشن کرائے گی، الیکشن کمیشن سے کہے گی سمبل دیں، سمبل ملنے کے بعد جتنے آزاد جیت کر آئیں گے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی دیکھ لیا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی جوائن کریں گے اور ریزرو سیٹیں بھی آپ کو ملے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو وہ ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو آبجیکشن تھا کہ جی یہ آبجیکشن پورا نہیں ہوا یا یہ آبجیکشن پورا نہیں ہوا، اس کو بھی ہم کور اپ کر لیں گے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ فیصلہ بھی ناانصافی پہ مبنی تھا. وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے ہمیں ایک بلے کے نشان سے محروم کرنے کی اس سازش کا شکار ہو گئے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کر دیا گیا پروسیس آف الیکشن سے. اور اس کے باوجود کہ اس وقت یہی چیز وہ اے این پی کے ساتھ بھی انہوں نے تھا معاملہ، ان کو مگر ایک اور جو اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ آج آپ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی آپ کو نہیں کیمپین کرنے دی جا رہی ہے. صاحب اگر ابھی کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے، آپ جب پہلے ہمارے پروگرام میں موجود تھے آپ نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ آپ کو رسپانس آ رہا ہے اور لوگ ووٹ دیں گے. مگر ظاہر الیکشن ایک پورا مشینری ہوتی ہے، آپ وکیل ہیں، مگر الیکشن لڑنا، لوگوں کو لے کر آنا پولنگ بوتھ تک، یہ بھی ایک پوری کی پوری سائنس ہے. اگر آپ کے لوگ جو آپ گلا کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا تو کیسے آپ اپنے لوگوں کو نکالیں گے الیکشن کے دن؟ دیکھیں، لوگ خود بخود نکل رہے ہیں. آپ کوئی بھی میرے حلقے کا سروے اٹھا لیں. اس وقت میرا حلقہ اس میں ہے کہ جس میں آپ کا جیو کا آفس، آپ کا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پریزیڈنسی، پارلیمنٹ ہاؤس اور الیکشن کمیشن وہ اس میں شامل ہے. آج اگر یہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پاکستان میں کہاں ہوگی؟ میں جس جگہ پہ ورکر کنونشن اور جلسہ کر کے آتا ہوں وہاں پولیس لوگوں کو پہلے بھی اور بعد میں بھی تھریٹ کرتی ہے. لوگوں کے ہاں جا کر کے وہ چھاپے مارتی ہے. اور تمام پولیس کے جو اسٹیشنز ہیں میکسیمم جو اسپیشلی دیہات کے ہیں ان کی ذمہ داری یہی لگائی گئی ہے کہ آپ جا کر ان کو ہراس کریں اور تھریٹ کریں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جتنا ذوق، جتنا جوش، جتنا ولولہ اور جتنی ان پریسیڈنٹڈ محبت میں نے عمران خان اور اس کے نظریے کے ساتھ دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ہر سال الیکشن پروسیس میں خود ہم بار میں بھی ہوتے ہیں اور ہر 5 سال بعد الیکشن میں بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں. ایسی ویسے اگر آپ کو یہ گلا ہوا الیکشن کے دن ہمارے پولنگ ایجنٹ اپنی جگہ پر نہیں ہے، ظاہر آپ انہیں کام اسائن کریں گے، تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک تو الیکشن مشینری نہ بھی ہو، لوگ خود آ بھی جائیں گے اور جو ووٹ آپ کو پڑیں گے یہ سارا کا سارا معاملہ فیئرلی ہو جائے گا اور آپ جیت جائیں گے؟ یہ سب کچھ کے باوجود انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری طرح پلان ہے. پلان اے بھی ہے اور بی بھی ہے اور پلان سی بھی ہے. کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ان پریسیڈنٹڈ قسم کی فورس موجود ہے، یوتھ موجود ہے، خواتین موجود ہیں اور جتنا جذبہ ہے ایک اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اس ظلم کا بدلہ عوامی انقلاب کے ذریعے لانا ہے. اب مثلا میرا فاختہ نشان ہے، اب فاختہ کے لیے لوگ خود بخود اس کے اسٹیچو بنا رہے ہیں، وہ لوگ اس کے سمبل بنا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. از خود یقین کریں، میں جس حلقے میں گیا ہوں وہاں خواتین، وہاں بچے، وہاں لوگ، وہاں کے یوتھ خود بخود ایک سے زائد مرتبہ ایک بندے کے پاس وہ جا چکے ہیں اور ایک بندے کو سمجھا چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جنون ہے، وہ لوگوں کی محبت ہے. اور اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ جو شعور اور قوم کو عمران خان نے دیا ہے اور اس وقت جو ایک سمبل بن چکا ہے نجات دہندہ کا، حقیقی آزادی کا، اور لوگ اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ہم جیتیں گے تو انصاف ملے گا. ان کی جو اپنی آزادی ہے، ظاہر بیک ٹو بیک فیصلے آئے، اس کی جو میرٹ ہے اس پر ویسے سوال اٹھا، ڈیو پروسیس پر سوال اٹھ چکا ہے. مگر آگے ریلیف کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تو آپ کو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کی امید ہے یا پھر سپریم کورٹ سے امید ہے؟ کتنے عرصے میں اس سارے کے سارے پروسیس میں ان جو سینٹنسز ہیں سسپینڈ آپ کرا پائیں گے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آن دی فیس آف اٹ کوئی ہمارا دشمن جج بھی بیٹھا ہو نا، میں ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں، وہ بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا ایک پراسیکیوشن کے وکیل کو عمران خان کا وکیل بنا کے 342 کی سٹیٹمنٹ کے بغیر دونوں کیسز میں، اور کوئی ایکیوزڈ کو ٹائم دیے بغیر، رائٹ آف ڈیفنس دیے بغیر، آرگومنٹ سنے بغیر جیل کے اندر سزا سنا دی گئی، اور وہ بھی کیپٹل پنشمنٹ۔ یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل اور رائٹ آف ڈیفنس، یہ چیزیں وائلیٹ ہوئی ہیں۔ جہاں غیر آئینی اور غیر قانونی آن دی فیس آف اٹ آرڈر نظر آ رہے ہوں اور ججمنٹیں نظر آ رہی ہوں، تو وہاں کبھی بھی وہ آرڈر سسٹین نہیں کیا کرتے۔ میں ہوپفل ہوں ہفتہ لگ سکتا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، بٹ دی آرڈر ول بی سسپینڈڈ، بیل بھی ہو جائے گی، اور ان کیسز کو یہ سسٹین بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور جو بشرا بی بی کو سزا کے بعد ظاہر ہے بنی گالہ موو کیا گیا، اسے سب جیل قرار دیا گیا، یہ ان کی درخواست پر ہوا ہے، عمران خان صاحب کی درخواست پر ہوا ہے، کیسے ہوا ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو عمران خان کی درخواست ہے نہ بشرا بی بی کی درخواست ہے، اور وہاں سب جیل تو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور کسی جگہ بھی ان کے گھر کے معاملات میں اس طرح نہیں انٹرفیئر ہوتا۔ جو گھر ہوتا ہے وہ سب جیل ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کو موومنٹ کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کو کسی ایک کمرے میں بند کر کے ان کو کھڑکی تک کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سارے نوکروں کو، ملازموں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، ٹیک اوور کر لیا ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہے یا پولیس ہے، اور وہاں ان کو کوئی موومنٹ کی تک کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جیل سے زیادہ خطرناک اور غلط ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور بڑے گریسفل طریقے سے خاتون گئیں اور وہاں جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ لیکن الگ بات ہے کہ جیل اتھارٹیز نے پہلے یہ بہانہ بنایا کہ ہمارے پاس ریٹرن آرڈر نہیں آیا اور وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تو ہم آپ کو نہیں لیں گے۔ بہرحال انہوں نے وہاں رکھا، بٹھائے رکھا، اور 9 بجے کے بعد انہوں نے یہ نیا نوٹیفیکیشن کرا کے اور ان کو واپس۔ سر جو آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں کی درخواست پر نہیں ہوا، انہوں نے خود کیا، تو آپ پھر کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ کیوں کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک طرف 14 سال کی سزا سنائی گئی، دوسری طرف بنی گالہ موو کر دیا گیا؟ کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک پردہ دار خاتون ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آج تک وہ پبلک میں نہیں آئی۔ جس طرح سیاست میں گھسیٹا گیا اس کو، لوگوں کی نفرتیں ان کے خلاف اس قدر آ گئیں کہ وہ اس کو شاید افورڈ نہ کر پائے ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ مطلب پھر 14 سال کی سزا ہی نہ دیتے؟ اگر ایسا معاملہ ہوتا، 14 سال کی سزا انہیں دی گئی، اس کے بعد انہیں اچانک اللہ نے ان کو دیکھیں نا، اللہ نے اگر ان کو عقل دی ہوتی یا اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی انصاف کرنے کی، تو شاید یہ سزا نہ دیتے، مگر چونکہ ان کے عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں، یہ عمران خان کی نفرت اور بغض میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے ہر ناانصافی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ کرنی ہے، اینڈ فار دیٹ پرپز دے ہیو پاسڈ این آرڈر۔ اور نہ صرف آرڈر پاس کیا، ابھی تک وہ آرڈر ہی نہیں سامنے آیا۔ مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی سزا دی گئی انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے، مگر عوام کا کوئی ایسا ریئیکشن نہ آئے، اس وجہ سے بشرا بی بی کو موو کر دیا گیا بنی گالہ میں؟ جی، یہ میری اسسمنٹ ہے، پرسنل اسسمنٹ ہے۔